فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، رحیم ہے، غفور ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خیر کی طرف رہنمائی فرمائی اور جنت تک جانے کا راستہ ہم سب کو بتایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر جس دنیا کی طرف جاتا ہے اس عالم کو عالم قبر کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، وہ جس انسان کو اللہ نے جو رزق عطا کی ہے، وہ رزق کو پا کر، وہ زندگی کو پا کر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتے انہیں لے کر اس دنیا کی طرف لے جاتے ہیں جس دنیا کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اور انسان کے عمل کے بدلے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کے سور کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تبھی ہمیں عمل کا بدلہ ملے گا، نہیں، بلکہ انسان کی جزا اور سزا اس کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی یہاں پر روح نکلی اور ادھر عالم برزخ میں اس کے لیے اچھا انسان ہے تو نیکی کے در یعنی اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے. اگر گنہگار ہے، کافر ہے، فاسق ہے، اس کے لیے عذاب انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، نبی کریم صاحب فرمایا کہ جو آدمی انتقال ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قرآن نے آل فرعون کے بارے میں کہا کہ آگ ہے جو پیش کی جاتی ہے صبح شام. صبح شام فرعون کے پاس آگ پیش کی جاتی ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ آل فرعون کو جہنم میں داخل کرو، دیکھتے ہوئے آگ میں داخل کرو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. میرے بھائیوں، عذاب قبر برحق ہے. قبر کا مرحلہ سب کے اوپر آنے والا ہے. سب کو ایک دن وہاں جانا ہے اور اس تنہا گڑھے میں جا کے سونا ہے، اور وہیں سے گویا کہ انسان کے عمل کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. ایسے میں جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اس گڑھے میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا جو کہ تنہائی کی جگہ ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. مفسرین نے کہا سورہ ابراہیم کی جو آیت پڑھی گئی ہے یہ آیت قبر کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی قبر میں بھی حفاظت کرے گا. تو کوئی بھی انسان اچھا ہے یا برا ہے اس کی خبر بتا دے گی. خبر بتا دے گی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا بیڑا پار ہونے والا یا نہیں. ہر انسان کی خبر دے دیتی ہے کہ وہ کس مرحلے سے گزرنے والا ہے.
جو اس قبر کے مرحلے میں کامیاب ہو گیا حشر کے مرحلے میں کامیاب ہو گیا، جو قبر کے مرحلے میں پھنس گیا حشر میں بھی پھنس گیا۔ یہاں بیڑا پار ہوا تو وہ آخرت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، تمہارے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، تم اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر یہاں بیڑا پار ہو جائے تو آنے والا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، یہاں کے مرحلے آسان ہو جائیں گے تو حشر کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا، جو اس قبر میں پھنس گیا وہاں بھی پھنس جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بھائیوں، قبر کے مرحلے کی ہمیں تیاری کرنی ہے، قبر کے مرحلے کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ جہاں انسان پہلی مرتبہ اگر قبر میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے کی جو مرحلے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتوں میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اجمعین کو اکثر بار بار جب موقع ملتا جمعہ کے خطبے میں، نصیحت میں، کبھی قبرستان میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں قبر کے بارے میں خوف پیدا ہو کہ وہ کس قدر عجیب جگہ ہے، یہ احساس دلاتے تھے۔ ایک انصاری صحابی کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، یعنی ان کو دفنانے کے لیے لا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچ چکے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اسے کُرید رہے تھے اور رو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو دیکھ کر کہا، لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّ يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیوں، زندگی میں اگر کسی چیز کی تیاری کرنی ہے اس گھر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول خود رو دیے، صحابہ کو بھی رلا دیے، اس لیے کہ رونے کی جگہ ہے وہ، جس جگہ میں جا کر انسان آنکھوں سے آنسو بہائے بغیر نہیں نکلتا، اتنی عجیب جگہ ہے۔ اللہ کے نبی احساس دلاتے تھے، اور صحابہ ایسے بیانات سنتے خبر کے تعلق سے روتے تھے، چیختے تھے۔ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، کس کے تعلق سے؟ عذاب خبر کے تعلق سے۔ ضج المسلمون ضجہ، فرماتی ہیں کہ ہم نے سنا کہ پوری مسجد گونج اٹھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا گیا کیا بات ہے تو کہا گیا کہ عذاب خبر کا تذکرہ ہو رہا تھا خطبے میں، اس لیے سارے صحابہ چیخ کر رونے لگے۔ صحابہ کے اندر اتنا زیادہ خوف تھا خبر کے تعلق سے، تو مجھے اور آپ کو کتنا خوف ہونی چاہیے، کتنا رونا چاہیے، کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضع منه، کہا کہ اے لوگوں، میں قبر سے بھیانک جگہ کوئی جگہ نہیں دیکھا، قبر سے بھیانک منظر میں نے کبھی کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ فلولا اللہ تدافنوا، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبر کے اندر جو آوازیں آ رہی ہیں، قبر میں جو مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ آوازیں تمہیں سنا دیتا، میں اللہ سے دعا کرتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ تم اس آواز کو سن کر مردوں کو دفنانا چھوڑ جاؤ گے، تم مردوں کو نہیں دفناؤ گے۔ اللہ کی قسم، میں وہ آواز سنتا ہوں قبر کے اندر جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، میں دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ آواز سنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں وہ آواز نہیں سناتا، میں دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر تم آواز سن لو گے تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اتنی بری یعنی حالت ہوتی ہے مردے کے ساتھ قبر کے اندر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے صحابہ کو احساس دلاتے تھے کہ اس گھر کی تیاری کرو، ڈرو اس سے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی، جب ان کو دفنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے قبرستان میں، نبی نے فوراً اللہ اکبر کہا تو صحابہ بھی اللہ اکبر کہنے لگے۔ یہی بات تھی نبی کہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، صحابہ بھی کہہ رہے تھے، پھر سبحان اللہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بھی سبحان اللہ کہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ خلاف معمول دفنانے کے بعد یہ تکبیر بلند کیے، سبحان اللہ پڑھے، کیا بات ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کو خبر دبوچ رہی تھی، میں اللہ اکبر کہنے لگا، جب خبر انہیں چھوڑ دی تو سبحان اللہ کہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سے صحابی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اور جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، نبی کریم سے بتایا۔ تو جب وہ صحابی کو خبر دبو رہی ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، سوچنے کی ضرورت ہے۔
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ یہ کوئی عذاب خبر نہیں تھا سعد بن معاذ کے ساتھ، بلکہ ہر ایک مومن کو خبر ایک مرتبہ دبوچے گی، ہر ایک کو خبر دبوچے گی اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر خبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، وہ بچ نہیں سکے تو ہر انسان بھی بچ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ضرور خبر انسان کو دبوچے گی اور انسان کو ایک مرتبہ پنچ کرے گی، اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اس گھر کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں قبرستان جایا کرو، کثرت سے زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ وہاں جا کے سوچو، کھڑ کر سوچو کہ کیسی ویرانی ہے، کیسے وحشت کی جگہ ہے، سناٹا ہے، رات کی تاریکی، سردی ہو یا گرمی ہو، لوگ سوئے ہوئے وہاں پر، سب لوگ مدفون ہیں۔ سوچو کھڑے ہو کر، میرے بھی گھر یہاں پر آنے والے ہیں، میں بھی ایک دن یہاں پر آ کر سونے والا ہوں، اور میں سب کچھ چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، بینک بیلنس کو چھوڑ کر، پراپرٹی جائیداد کو چھوڑ کر ایک دن کفن کے کپڑے ملبوس ہو کر میں سونے والا ہوں۔ وہاں جا کے سوچیں کہ میں کیا ہوں۔ انسان کی حیثیت حقیقت معلوم ہوتی ہے قبرستان جانے کے بعد، کہ انسان وہاں جا کر سوچتا ہے ارے میں کتنی غفلت میں تھا۔ مرنے کے بعد خبر میں جا کے سوچے گا میں کتنے بیوقوف تھا، کتنا جنا میں غفلت میں تھا، میں کیوں اس کی تیاری نہیں کیا، میں کیوں اس سے غافل تھا۔ لوگ کہتے تھے مجھے، خبر کے تعلق سے بتاتے تھے، لیکن پھر بھی میں سدھرتا نہیں تھا، نمازی نہیں رہا، میں گنہگار رہا، توبہ نہیں کیا، موت کا شکار ہو گیا، فرشتے لا کر مجھے اس گڑھے میں ڈال دیے ہیں، اکیلا میں یہاں ہوں، کون مجھے بچانے والا، کون ساتھ دینے والا، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ آدمی کو اکیلا اس جگہ پر طے کرنی ہے۔ تو وہاں جا کر آدمی کو زیارت کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے، جہاں دیکھو کیسے کیسے لوگ مٹی کے حوالے ہو گئے، جو دنیا میں اپنے کپڑے میں ذرا بھی دھبا لگنے نہیں دیتے تھے، کیچڑ لگنے نہیں دیتے تھے، ایسے لوگ قبر کے حوالے ہو رہے ہیں جن کے کفن میلے ہو رہے ہیں، کفن بارش کے پانی سے کیچڑ میں لت پت ہو رہا ہے۔ ایک دن تھا جو کیسے کیسے کپڑے پہنتے تھے، جن کے جسموں میں ذرا بھی دھبا لگ جائے تو فوراً دھو دیتے تھے، اتنا اپنے آپ کو کلیننس بتانے والے، ان کی جسموں کو مٹی کھا رہی ہے، ان کی جسموں کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، ان کا کفن میلا ہو رہا ہے۔ یہی حقیقت انسان کی، یہ غرور، یہ تکبر، یہ انا، یہ منمانی، یہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز انسان کو ساتھ نہیں دینے والی۔ سارے غرور مٹی میں ملنے والے ہیں، سارے تکبر مٹی میں ختم ہونے والے ہیں۔ جس چہرے پر فخر کرتے ہو، جس دولت پر فخر کرتے ہو، جس عہدے پر فخر کرتے ہو، جس منصب پر فخر کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہ بڑا پن، یہ انا پن سب کچھ قبر میں مدفون ہونے والی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں کتنا غافل تھا، میں کتنا بیوقوف تھا، کیوں میں اس گھر کی تیاری نہیں کیا۔ انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے اندر۔ زمین کے اوپر کا گھر 50 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال، بس اتنی ہی ہے۔ اس کے لیے انسان کتنی تیاری کرتا ہے، کیا کیا پلاننگ کرتا ہے گھر بنانے کے لیے، انجینئر سے مشورہ کرتا ہے، گھر ایسا ہونا چاہیے، دہلی جیسی ہونی چاہیے، دروازے ایسے ہونی چاہیے، اے سی لگا لیتا ہے گرمی کے لیے، ہیٹر لگا لیتا ہے سردی سے بچنے کے لیے، سب کچھ انتظام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن سوچ کر دیکھو یہ گھر جو 50 سال 60 سال کی اتنی تیاریاں، لیکن وہ گھر جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک وہاں پر جا کے رہنا ہے، تو ہم نے اس گھر کے لیے کیا تیاری کی؟ لمبی مدت، قیامت آ جائے گی دنیا میں، ہم لوگ اندر رہیں گے، سب کچھ ہونے والا ہے، اتنی طویل مدت وہاں جا کر سوں گے، تو سوچو کہ ہم نے کیا تیاری کی۔ کیا ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکیں کہ اللہ میں نے اتنے عمل کیا؟ کیا ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ کیا ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب آسانی سے دے لیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، سوچنا ہے، لمحہ فکریہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی اس گھر کے لیے۔ اور یاد رکھو، جو آدمی 3 چیزوں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، قبر کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔
ایک ہے رب کی معرفت، اللہ کو پہچان لیا، عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیا، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات نبی کی معرفت، نبی کے حقوق کیا ہیں، نبی کی سنت پر عمل کیا، پیروی کیا۔ اور تیسری بات دین کی معرفت، جس نے دین کی معرفت حاصل کر لی، رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، یہ دین بنیادی بات ہے، ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ جس نے جانکاری حاصل کر لی وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ دعا ہمیں صبح شام پڑھنے کی تعلیم دی گئی کہ میں اللہ کو رب ہونے پر راضی ہو گیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اور دین اسلام کو میں قبول کر لیا، پسند کر لیا، یہ اقرار کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں کی معرفت ضروری ہے، اس لیے کہ تین چیزوں کا سوال بھی خبر میں ہونے والا ہے۔ جب دفنا کے 40 قدم چلے جاتے ہیں تو اس آدمی کو جان ڈال دی جاتی ہے، جسم میں بٹھایا جاتا ہے، اور منکر نکیر فرشتے پوچھتے ہیں خبر میں، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ یہ تین سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے گا جو پوری زندگی عقیدہ توحید بھی مضبوط رہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے رہے، دین کی فہم انہوں نے حاصل کی، تین سوالات ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ تینوں سوالات کا جواب اب دے دیتا ہے تو آواز آتی آسمان سے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کے بستر ڈال دیے جائیں، جنت کا لباس پہنا دیے جائیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اور ایسا وقت ہوگا جب انسان قبر سے اٹھے گا جیسے سورج غروب ہونے کا منظر ہوتا ہے ویسا ہوگا۔ تو نمازی بندہ کہے گا چھوڑ دو، میں نماز نہیں پڑھا، سو چکا تھا۔ کہیں گے تو یہاں پر قبر میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، یہاں تجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ فرشتے کہیں گے اب تجھے یہاں پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، سوال جواب کے بعد کہا جائے گا نم کھنومت العروس، جیسے نئی دلہن سوتی ویسے سو جا۔ جب اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے تب تجھے اٹھایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ٹھنڈی ہوا لے کر وہ سو جائے گا، اتنی میٹھی نیند۔ وہی گنہگار انسان، فاسق انسان، بدکار انسان، مشرک انسان قبر میں ہوگا تو سوال کیا جائے گا اسے بھی، ہر سوال کو کہے گا ہائے ہائے لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ آواز آئے گی آسمان سے، جو جھوٹا ہے وہ شخص، اس کے لیے جہنم کا لباس پہنایا جائے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، جہنم کا بستر لگا دیں، اور اس پر ایک ایسا فرشتہ ہوگا، نبی فرماتے ہیں جو اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، سنائی نہیں دے گا وہ فرشتہ، اتنا زبردست مار مارے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اسے فرشتے کو مقرر کرے گا؟ اگر وہ فرشتہ دیکھے گا تو اس کے دل میں رحم آ جائے گا، مارنا چھوڑ دے گا میت کو، مردے کو۔ رحم نہ آئے فرشتے اللہ تعالیٰ اندھے فرشتے کو مقرر کرے گا، اتنی زبردست مار مارے گا، اتنی زبردست چیخے گا وہ مردہ۔ نبی فرماتے ہیں یہ آواز اتنی خطرناک آواز ہوگی، جنات انسان کے علاوہ سب لوگ اسے سنیں گے، سارے جانور سنتے ہیں، پرندے اسے سنتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس چیز کو وہ ریاکشن یہ نہیں دکھاتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روک کر رکھا ہے جانوروں کو، لیکن سنتے ہیں وہ۔ خبر میں جو لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو آگ کی عذاب ہو رہی ہے، وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ سب آوازیں پرندے چرندے جانور سنتے ہیں۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ جنات اور انسان نہیں سنا کرتے۔ کئی موقع ایسے تھے نبی کی زندگی میں باقاعدہ جانوروں نے محسوس کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، خچر اچانک بدکنے لگا، قریب تھا کہ نیچے گر جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر جاتے۔ تو نبی نے پوچھا کہ 5 خبریں سامنے تھی، پوچھا کن کی خبریں ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ مشرکین کی خبریں ہیں جو اسلام سے پہلے مر چکے تھے۔ نبی نے فرمایا اچھا وہی تو بات ہے، ان لوگوں کو خبر میں عذاب ہو رہی ہے اس لیے جانور بدک رہا ہے۔ تو ایسے اللہ کے رسول نے کئی موقع ایسے نبی کی زندگی میں آئے کہ جو جانور بدک جاتے تھے قبر کے عذاب سن کر۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، عذاب خبر برحق ہے، انسان کو اسے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے، عبرت پکڑنی ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ کل ہم مر جائیں گے، خبر میں ہمیں کیا کام آنے والی چیزیں وہ ہمیں سیو کرنا ہے، وہ عمل ہمیں حاصل کرنا ہے، ورنہ تو اس گڑھے میں نہ ہمارے ماں باپ کام آ سکتے، نہ بھائی بہن کام آ سکتے، نہ دولت کام آ سکتی، نہ پراپرٹی، نہ بینک بیلنس، کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ سارے لوگ ہمیں لے کر رو دھو کر نماز پڑھ کے وہاں دفنا کے اکیلے آ جائیں گے، ہم لوگ اکیلے ہی یہاں سے قبر کے اس مرحلے کو پار کرنا پڑے گا۔ قبر کے گھر میں اگر کوئی چیز کام آنے والا ہے
نبی فرماتے ہیں نیک عمل کام آئے گا، نوجوان شکل میں آئے گا، نعملک الصالح، میں تیری نماز ہوں، میں تیرے روزہ ہوں، میں تیرے صدقات و خیرات ہوں، میں تیرے اچھے اعمال کا میں بدلہ ہوں، میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں۔ خبر کا بہترین وفادار ساتھی نیک عمل ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کرو، نیک عمل جمع کر لو۔ اب ہمیں حیات باقی ہے، سانس جاری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اچھے کام کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اس لیے کہ جا کر اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو سننے کی صلاحیت دیتا، اگر اللہ تعالیٰ خبر مدفون لوگوں کو بولنے کی طاقت دیتا، وہ ضرور یہ ایک بات کہتے کہ میرے بھائیوں ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ ضرور کہتے، وہ تڑپتے ہی ترستے، روح تڑپتی ہے، کون ہمارے حق میں دعا کریں گے؟ وہ ترس جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو لوگ قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے کثرت سے دعا کرو، کثرت سے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کشادہ فرما، اللہ ان پر رحم فرما۔ انسان ہونے کے ناطے جو کچھ انہوں نے غلطیاں کی، اللہ ان سب کو معاف کر دے، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جہنم کے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے فتنے سے بچا لے۔ ایسی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے قبرستان میں صحابہ کو خطاب کر کے تدفین کے بعد، استغفروا لاخیکم، اے صحابہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، فإن الآن یسأل، اس لیے کہ اب اسے پوچھا جانے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ دفن کے بعد ایسے آ جانا کہ وہاں کھڑے ہو کر ان کے حق میں دعا کرنا۔ کس چیز کی دعا کرنا؟ یہی قبر کی کشادگی کے لیے، مغفرت کے لیے، سوال جواب آسانی کے لیے، عذاب قبر سے بچنے، اللہ ان کو بچائے۔ اس طرح کی دعائیں قبرستان میں جا کر قبر والوں کے سامنے کھڑ کے دعا کرنا۔ تو کتنا بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، وہ سب ہمارے دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ لوگ کتنے بڑے بے خوف ہیں، قبر کے اندر جانے کے بعد پتا چلے گا کہ وہاں پر کتنی عجیب حیرانی کی جگہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کی فکر کرے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ لوگ کتنے مزاریں بنا کے سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی ہمیں ساتھ دیں گے، فلاں آدمی ہمیں ساتھ دے گا۔ قبروں کی مٹی کو تبرک سمجھ لینا، وہاں کھڑ کے ان سے طلب کرنا کہ ہمیں اولاد نہیں، اولاد دے دو، ہمارے کام کو آسان کر دو، ہم مشکل میں ہی ہمارے خرچ کو آسان کر دو، چادریں چڑھنا، منتوں کی سماجت کرنا، کتنی بڑی بے خوفی ہے۔ قبر میں مدفون ہر شخص اللہ کا کتنا بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ زمین پر جو لوگ زندہ ہیں ان کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ لوگ کتنے ان سے مانگا کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے مانگا کریں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ وہ کتنے افسوس کرتے ہوں گے کہ میں یہاں پر تڑپ رہا ہوں، سسک رہا ہوں، مجھ سے آ کر مانگ رہے ہیں۔ یہ سب شیطان کے کام ہیں، شرک کے اڈے ہیں۔ لوگوں کو اس طرح کی مزار پرستی، قبر پرستی، درگاہ پرستی، اولیاء پرستی، پیر پرستی جتنے بھی کہیں جائیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد پتا چلے گا ہم کتنے بڑے بے خوف تھے۔ اللہ سے مانگنے کی بجائے ان لوگوں سے مانگ رہے تھے، جبکہ یہ خود پریشانی میں کے عالم میں ہیں، یہ خود پریشانی میں مدفون ہیں، یہ خود تکلیف میں ہیں، ہم ان سے مانگ رہے تھے۔ کتنے بڑے بے خوف تھے۔ خبر میں دفنانے کے پتا چلے گا، اب تو حجت کرتے ہیں کہ یہ سب جا سکتے، مانگ سکتے، لیکن مرنے کے بعد پتا چلے گا ہم کتنی بڑے غلطی کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کی بجائے اوروں سے مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان لوگوں کے حق میں دعا کرنا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالآثار۔ اللہ کے رسول دعا سکھائے، زیارت قبور کی دعا، کہ اے اس گھر کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، مومنوں تم پر سلامتی ہو، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم انشاءاللہ بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں۔ انتم سلفنا ونحن بالآثار، تم ہمارے سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، ہم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی عافیت کے سوال کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ روحیں، کتنی خوش نصیب ہیں وہ قبر مدفون لوگ جن کے بچے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں، بڑا احسان ہے اولاد کے ذمے، کثرت سے دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے والدین کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا انتقال ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے جو انتقال ہو چکے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے دعا کرے جو خبر کے حوالے ہو چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرے جو خبر کے حوالے ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہمارے پاس کیا ہے، دفنا دیتے ہیں، 2-3 دن قبرستان جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ نہیں، زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، نہ رزق کی ضرورت نہ پیسے کی ضرورت خبر میں، بس چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے حق میں دعا کریں، چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، چاہتے ہیں قبر کا عذاب ہم سے ٹل جائے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع قبرستان گئے تھے، خوب دعا کیے میت کے لیے. نبی فرماتے ہیں ان هذه القبور مملوءة في الظلمات، یہ قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی تھی، میری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان قبروں کو روشن کر دیا. تو مومن کی دعائیں قبروں کو روشن کرتی ہیں. کثرت سے ان کے لیے دعا کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرنے کا. اگر ہم دوسروں کے حق میں زیادہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے حق میں دعا کرے گی، مغفرت کی دعا کرے گی، ہماری قبر کی کشادگی کی دعا کرے گی. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے. لوگ قبر کے عذاب کو بھول چکے ہیں، قبر کے مرحلے کو کوئی معمولی بات سمجھ چکے ہیں، ورنہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں قبر کے عذاب کے اسباب بھی کچھ ہیں. بہت سے اسباب بتائے گئے. جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اسے قبر کا عذاب ہوتا ہے. جو چغل خور ہوتا ہے اسے قبر کا عذاب ہوتا ہے. دو قبر سے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. دوسرا شخص چغل خور تھا، چغل خور، یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات وہاں لگانا، دونوں کو لڑا کر تماشا دیکھنے والا. النمام کہتے عربی میں چغل خور. چغل خوری کرنے والے کو بھی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو زناکار کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، جھوٹا مکار کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، سود خور کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے. یہ چند علامتیں، چند گناہ اللہ کے رسول نے حدیثوں میں ہم کو بتایا ہے. تو لہٰذا قبر کے عذاب سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں اور چغل خوری سے بچیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے اتحیات میں. اتحیات کے بعد درود پڑھنے کے بعد نبی پڑھتے تھے دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اللہ میں قبر کے فتنے سے، عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تو مجھے بچا لینا. نبی کریم سے فرماتے ہیں قرآن میں ایک سورت ہے 30 آیت والی سورت، جس کو پڑھتا ہے تو وہ سورت سفارش کرے گی، وہ ہے سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے. المانعۃ والمنجیۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی نے فرمایا کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی، نجات دینے والی سورہ ملک ہے. تو گویا کہ جو آدمی ہر رات سورہ ملک پڑھتا ہے تو آدمی قبر کے فتنے سے، عذاب سے بچ جاتا ہے. تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اس موضوع کو، اس قبر کے ان باتوں کو کثرت سے ہمیں بتانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اجمعین کو موت کی یاد تازہ کراتے تھے، اور قبر کے مراحل سے جو گزرنا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول تازہ کراتے تھے. تو ہمارے پر بھی واجب ہے کہ ہم چیزوں کو کبھی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرنا جس میں قبر کی یاد ہمیں نہ آتی ہو. تو ہمیں ضرور یاد آنی چاہیے اور اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہم ہیں تو کل تک رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، شام تک ہم رہیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اسی لیے شاعر نے کہا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک فاصلہ ہے ایک سانس کا. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک فاصلہ ہے ایک سانس کا. اگر چل پڑی تو یہ جہاں، اگر سانس رک گئی تو وہ جہاں. تو بس یہی حقیقت ہے. منٹوں میں انسان اس جہاں میں پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں کتنا چوکنا رہنا ہے، کتنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قبر کے فتنے سے، عذاب سے محفوظ فرمائے. جو لوگ انتقال ہو چکے قبر مدفون ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے. اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.